آپ جب کمپیئر کرتے ہیں یہاں کے چیزیں فیسلٹیز اور اپنے ملک کے ساتھ، تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کیوں اتنا پیچھے، دنیا کہاں سے کہاں اور ہم کہاں رہ گئے ہیں، تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا۔ ہم لوگ کیا پاکستان میں جو ہیں، ہم لوگ چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی، ایسے ہی چلتا ہے، پاکستان ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم لوگ عادت ہو گئی ہمیں۔ اچھا، اس کا واقعہ یہ، میں زندگی میں پہلی بار سفر کر رہا تھا ملک سے باہر، تو میں دبئی گیا۔ بڑی پرانی بات ہے، اپنا ایک میں جاب کرتا تھا اس سلسلے میں، تو دبئی گیا تو وہاں جب ہوٹل میں چیک ان کیا، چیلسی ٹاورز شیخ زاید روڈ، مجھے یاد ہے، وہاں پہ جب چیک ان کیا تو یہ نیا آیا ہوا تھا یہ کارڈ سسٹم، جو وہ آپ کی جو کارڈ ہوتا ہے، جب آپ چیک ان روم کے اندر جاتے ہیں تو آپ اس میں ڈالتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، مو خان سر بتا رہے ہیں کہ ہاں۔ تو میں جب گیا تو 7:30 بجے کا شام کا ٹائم تھا، جب میں ہوٹل کمرے میں پہنچا، جب میں اندر گیا، اندر اندھیرا، لائٹ ہی نہیں۔ میں نے ٹائم دیکھا 7:30، میں نے کہا اچھا لوڈ شیڈنگ ہے۔ میں نے کہا چلیں انتظار کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی نئی بات تو نہیں تھی میرے، تو میں بیٹھ گیا۔ 15 منٹ گزرے، میں نے کہا 7:30 ہے، میں نے کہا 8 بجے لائٹ آ جائے۔ اب 8 بج گئے، 8:05 بج گئے، 8:10 بجے، تو میں نے کہا نہیں، شاید پیچھے بھاگا کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ان کا ٹرانسفارمر پھٹ گیا ہو۔ میں نے کیا گریڈ اسٹیشن کا مسئلہ ہے، میں نے کہا کہ میں ریسیپشن پہ فون کرتا ہوں۔ میں نے ریسیپشن پہ فون کیا، میں نے کہا یہ آپ کی لوڈ شیڈنگ کا کیا اسکیجول ہے؟ وہ تو اسے سمجھ ہی نہ آیا میں کیا کہہ رہا ہوں، لوڈ شیڈنگ۔ تو اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہاں پہ بتی نہیں ہے، لائٹ گئی ہوئی کافی دیر سے، چیک تو کریں۔ اس نے کہا کہ چیک میں نے نہیں کرنا، چیک آپ نے کرنا ہے، یا آپ کارڈ ڈالیں تو آ جائیے۔ تو خیر اس لیے بتایا کہ ہمیں عادت ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، آپ کو زیادہ پتا ہے، اس لیے آپ کو زیادہ تکلیف ہے پاکستان کی جو حالات ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بتی گئی ہے تو گئی ہے، آواز اٹھانا، اپنے حق کے لیے نکلنا، اس قوم کو عمران خان نے سکھایا کہ آپ نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے اور اپنے ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس قوم کے اندر جو شعور آ گیا، سب سے بڑی کامیابی یہ۔ اس سے پہلے ہم کہتے تھے ہم تو ہیں ہی ایسے نا، ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا ہے۔ اب اکثر آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں آگے ہم نے جانا ہے، آگے چوک میں، وہاں میں تقریر کروں گا، اور وہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ لگاؤ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اب الرحمن الرحیم کی ٹیم بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو نجم شیراز جی، نجم شیراز، ان کے لیے الرحمن الرحیم جی بھی ان کے لیے بڑی اچھی تقریر کا کام کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جی، اللہ ہو نجم شیراز کا جو گایا ہوا کلام ہے، خان صاحب کا بڑا فیوریٹ ہے، تو ہم بار بار وہ چلا رہے تھے۔ اب اللہ ہو چل رہا ہے، اچانک سے فائرنگ ہوتی ہے، اچانک سے فائرنگ، اور ایک جگہ سے زیادہ جگہ سے فائرنگ ہوتی ہے، اور ایک دم سے میں تو دیکھتا ہوں کہ یہاں سے شدید، مجھے چوٹ اتنی نہیں لگی تھی لیکن خون بہت نکلا تھا، اتنا زیادہ خون نکل رہا ہے۔ اور اچانک یہ جب ہوا تو ہم سب کنٹینر پہ لیٹ کے نیچے، خان صاحب بھی، اور فائرنگ ابھی ہو رہی تھی، تھوڑی دیر میں فائرنگ رکی، تو میں نے دیکھا کہ پہلے خان صاحب کو دیکھا، خان صاحب معجزہ تھا بچے، اللہ کا معجزہ ہوا بچے، پہلے خان صاحب کو دیکھا وہ ٹھیک ہے، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دانت ہیں، میری ناک، میرا جبڑا، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا خون کیسے اتنا، کیونکہ انسان گرم ہوتا ہے نا اس وقت نہیں پتا چلتا، نہ کوئی پین ہو رہی ہے نہ کچھ اور، لیکن شدید خون نکل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو خیر پھر مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اتنی خوشی میری زندگی میں نہیں ہوئی جتنی مجھے اس موقع پہ ہوئی کہ یہ اللہ نے نئی زندگی دی ہے خان صاحب کو، اور سب ہمارے باقی جو ساتھی ہیں، ایک ہمارے ساتھی شہید ہوئے اور باقی سب کا بچ جانا جو کنٹینر پہ تھے ان سب کا بچ جانا معجزے سے کم نہیں تھا، تو خوشی ہوئی۔ لیکن آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے ہیں اور آ کر میٹنگ کال کرتے ہیں کہ میٹنگ کرنی ہے۔ ایسا لیڈر جو ہر وقت اپنی پرواہ نہیں کر رہے تھے اس قوم کے لیے، اور وہ دن اور آج کا دن ابھی تک وہ روزانہ کی بنیاد پر ملک کا سوچتے ہیں، ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک دن وہ انہوں نے اس حالت میں بھی
गोलियां लगने के बावजूद वो आराम नहीं कर रहे, और कोई और होता वो मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन ये वो अजीम लीडर हैं, हम सबका फख्र है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में। और मैंने जो तकरीर हो रही थी, जब पिंडी में जलसा हुआ था 26 को, तैमूर साहब इधर आ गए, मुझे पता नहीं था, जब 26 को वहां जलसा हो रहा था तो मैंने एक चीज बोली थी कि इस हालत में भी इमरान खान साहब हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे बच्चों के लिए आए। कि जब गवर्नमेंट थी तो इमरान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो हम कहाँ थे? 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आती है, और उससे पहले चार्टर ऑफ करप्शन वाले 10 साल बारियां ले चुके होते हैं, और 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा आपको पता है 6 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे, 6,000 अरब रुपए से 30,000 अरब रुपए पे चला जाता है सिर्फ 10 साल में। हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 20 अरब डॉलर पे चला जाता है। उस वक्त रेमिटेंसेस थी मुश्किल से कोई 19 अरब डॉलर, टैक्स कलेक्शन थी 3,800 अरब। इमरान खान साहब के सिर्फ 3 साल, 3.5 साल, जिसमें आधा वक्त कोविड का था। रेमिटेंसेस की पहले बात करूंगा, क्योंकि आप एतमाद करते हैं इमरान खान पर। ये वो कौम है, उसकी एक साइंटिफिक मैं आपको बात बताता हूँ, सीधी सी बात जो समझ आती है कि पाकिस्तानी कौम का शुमार उन कौमों में होता है टॉप 5 के अंदर आते हैं, जो सबसे ज्यादा चैरिटी देते हैं, सबसे ज्यादा। व्हाई? रीजन इज, जिनको आप चैरिटी देते हैं उन पे आप ट्रस्ट करते हैं। शौकत खानम, अब्दुल सत्तार साहब पहले, और बाकी और भी बहुत से लोग हैं, उन सब पे आप ट्रस्ट करते हैं तो चैरिटी देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम का उन कौमों में शुमार होता है जो सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ जिस किस्म की ओवर द इयर्स हुकूमतें रही और जो चोरी डाका डालती रही, ट्रस्ट। अब टैक्स में 3,800 अरब से इमरान खान टैक्स कलेक्शन को 6,000 अरब पे लेकर चले गए। मजीद आगे लेके जाना था, अमीर से टैक्स लेके गरीब को दे रहे थे, पेट्रोल सस्ता कर रहे थे, रशिया के साथ डील हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। और फिर क्वेश्चन मेरा ये है कि आप सेनेटर इसहाक डार की तरह अमेरिका में यहाँ पे रुकेंगे या पाकिस्तान जाके वापस जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे और गिरफ्तारी देंगे? जी हाँ, बिल्कुल जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे, और जेल भरो तहरीक पे जिस जिसकी ड्यूटीज लगी हुई हैं वो बढ़ चढ़ के गिरफ्तारियां दे भी रहे हैं, हमारे लीडर्स भी, हमारे कारकुनान भी, और कामयाब होगी ये तहरीक इंशाल्लाह। और हम हाजिर हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इमरान खान के लिए, किसी किस्म की कोई भी चीज़ होगी हम हाजिर हैं, जो जिसकी ड्यूटी लगी हुई है वो। आप इमरान खान के बहुत करीब है, आपके पास क्या है?